السلام علیکم ناظرین، میرا نام سمرہ ہے۔ میری عمر 28 سال ہے اور میں ایک شادی شدہ عورت ہوں۔ میرے شوہر بہت ہی فرما بردار شوہر ہیں، وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ میری شادی اٹک شہر میں ہوئی تھی اور میرے شوہر کا اٹک شہر میں ہی اپنا گھر تھا۔ میری فیملی کافی کھاتے پیتے گھرانے سے تھی۔ میری فیملی میں ٹوٹل 5 افراد تھے۔ میری ساس، اس کی 2 بیٹیاں، میرے شوہر اور میں۔ میرا ایک 3 سال کا بیٹا۔ میری ساس کی دونوں بیٹیاں کافی جوان تھی اور ان کی عمر تقریباً 15-16 سال تھی۔ میری ساس کی دونوں بیٹیاں اب اسکول میں پڑھ رہی تھی۔ میرے شوہر بھی اپنی دونوں بہنوں کا کافی خیال رکھتے تھے اور ان سے کافی محبت کرتے تھے۔ میری چھوٹی نند کا نام سمیرہ تھا اور بڑی نند کا نام نور تھا۔ میری بڑی نند کی عمر تقریباً 16 سال تھی اور چھوٹی نند سمیرہ کی عمر تقریباً 13 سال تھی۔ ایک دن میری بڑی نند نور اسکول میں گئی تو واپس نہیں آئی تھی، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ میرے شوہر اور میری ساس ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو رہے تھے، لیکن مجھے شک تھا کہ وہ کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ سارا دن ڈھونڈنے کے بعد میرے شوہر نے پولیس میں رپورٹ درج کرا دی تھی۔ شام کے وقت میرے شوہر ان کو ڈھونڈتے دوسرے شہر چلے گئے تھے۔ میری ساس بھی ان کے ساتھ ہی تھے۔ میں اور میری چھوٹی نند سمیرہ گھر میں اکیلے تھے۔ ہمیں کافی ڈر لگ رہا تھا کیونکہ اٹک شہر میں ہمارا کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ ہم ایک گاؤں سے وہاں پر شفٹ ہوئے تھے اور وہاں پر اپنا مکان بنوایا تھا اور ہمارا کوئی بھی رشتہ دار اٹک شہر میں نہیں رہتا تھا۔ میرے شوہر اور میری ساس اپنی بیٹی نور کو ڈھونڈنے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے اور وہ تقریباً 2 دن واپس آنے والے نہیں تھے۔ میں اور میری نند سمیرہ گھر میں اکیلے تھے تو مجھے ڈر کا احساس ہونے لگا۔ میں نے سمیرہ کو اپنے کمرے میں سلا لیا۔ تقریباً رات کے 11 بجے ہمارے دروازے پر دستک ہوئی تو ہمارا گھر کوٹھی نما تھا۔ میں نے اوپر جا کر دیکھا تو تقریباً 15-16 سال کا لڑکا تھا جو بہت خوبصورت تھا اور ہمارا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ میں نے اوپر سے اس کو کہا کہ آپ کون ہو اور کیا لینے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں سمیرہ سے ملنے آیا ہوں، بھابھی دروازہ کھولو۔ یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کیونکہ سمیرہ تو فقط 12 سال کی تھی اور ابھی چھوٹی بچی ہی تھی، لیکن اس کا اس لڑکے کے ساتھ چکر تھا۔ میں تو یہ سوچ کر ہی گھبرا گئی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ تمہارا نام کیا ہے اور تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے اپنا نام بتایا اور کہا کہ میں آس پاس ہی محلے میں رہتا ہوں، آپ دروازہ کھولو ورنہ میں دیوار پھلانگ کر آپ کے گھر آ جاؤں گا۔ میں نیچے گئی اور گھبراہٹ میں دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ اندر آیا تو وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت اور گبرو نوجوان لگ رہا تھا۔ میں تو اس کو دیکھتے ہی اس پر فدا ہونے لگی تھی اور اپنے شوہر کو بھول گئی تھی۔ میری سانس میری نند تو سو رہی تھی اور میں یہ سوچنے لگی تھی کہ سمیرہ اس کے ساتھ کیسے، کیونکہ وہ تو ابھی 12 سال کی بچی ہے۔ میں اس کو دوسرے کمرے میں لے گئی کیونکہ سمیرہ میرے کمرے میں سو رہی تھی اور وہاں پر بیٹھ کر میں نے اس سے ہر بات پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ میں سمیرہ سے 6 ماہ سے مل رہا ہوں اور وہ میرے ساتھ پیار کرتی ہے اور اس نے میرے سے شادی کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ آج سمیرہ نے دن کو اسکول کے وقت مجھے کہا تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے، آپ رات کو 11 بجے ہمارے گھر آ جانا۔ بھابھی میں آپ کی منت کرتا ہوں، مجھے سمیرہ سے ملنے دو۔ جب میں نے اس کے یہ الفاظ سنے تو مجھے سمیرہ سے چڑ ہونے لگے اور میرا دل کیا کہ اتنا خوبصورت لڑکا میں کیسے ہاتھ سے خالی جانے دوں۔ میں نے اس کو کہا کہ ایک شرط پر میں تمہیں سمیرہ سے ملنے دوں گی، اگر سمیرہ والا کام ہی تم میرے ساتھ کرو گے۔ وہ میری بات سن کر چونک گیا تھا اور کہنے لگا تھا، بھابھی مجھے اتنا نہیں پتا، بس میں تو اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرتا، بس مجھے اس سے محبت ہے اور میں نے اس کو سمجھانے کی ٹھان لی تھی اور اس سے کہا تھا کہ آ جاؤ میں تم کو سب سمجھا دوں گی۔ وہ بھی میری بات مان گیا تھا اور میرے پاس آ گیا تھا۔ میں اس کے ساتھ اور اس کو سمجھانے لگی تھی۔ وہ تو بڑی محبت کے ساتھ میرے ساتھ کبڈی کھیلنے لگا تھا۔ مجھے کافی سکون مل رہا تھا اور میں نے اپنے شوہر کو بھول گئی تھی کیونکہ میرے شوہر اچھے طریقے سے نہیں کبڈی کھیلتے تھے، اس لیے میں تو اس لڑکے کی دیوانی ہونے لگی تھی۔
اور میں نے اس کو سمیرا سے ملنے بھی نہیں دیا تھا۔ اب میں اپنے شوہر کو کام پر بھیج کر اس لڑکے کو بلا لیتی تھی اور اس کے ساتھ کبڈی کھیل لیتی تھی۔ میری نند نور واپس نہیں آئی تھی اور میرے شوہر نے اس کو گھر سے بھی بے دخل لکھ دیا تھا۔ میری ساس دن کو اپنے کمرے میں سو جاتی تو میں اس لڑکے کو گھر بلا لیتی اور میری نند سمیرا بھی اسکول گئی ہوتی تھی تو میں اس لڑکے کے ساتھ رنگ رنگلیاں مناتی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔